حد کی زبان سمجھتے ہیں. حالیہ پچھلے ہفتے سے ہمارا جو انڈیا کے ساتھ معاملہ ہوا وہ دیکھ کے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ جہاں اہل ایمان کے پاس کیا تھی، طاقت تھی، اور کفار نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارا پلڑا ہلکا ہے اور جو ہمارا ساتھی ہے وہ مارکھار ہے، اس کو شکست فاش ہو رہی ہے، تو کفار فی الفور مصالحت کے لیے آگیا، مفاہمت کے لیے آگے. اس وقت ان کو امن یاد آ گیا، اور جہاں پر کفار طاقتور ہیں، مسلمان کمزور ہے، وہاں پر وہ مصالحت کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان سے فرمایا ہے کہ تم کمزور نہ رہو، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ. آج اہل عرب کی حالت آپ دیکھ نہیں رہے. وہ قوم شجاعت، جرأت و بہادری جس قوم کو پیدائشی طور پر ملی ہے، جن کی کھٹی میں شجاعت، جرأت و بہادری شامل ہے، وہ جو قوم جو جنگجو قوم تھی، یہ عرب جنگجو تھے. ان سے بڑا جنگجو دنیا میں تھا ہی کوئی نہیں. اپنے دور کی بڑی بڑی سپر پاور اور بڑی بڑی طاقتوں کو ان اہل عرب نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے. صحابہ کرام کے دور میں روم اپنے دور کی سب سے بڑی طاقت تھی، فارس اپنے دور کی سب سے بڑی طاقت تھی. صحابہ کرام کے دور میں یہ دو بڑی کفار کی سپر طاقتیں تھیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے تھے. فارس کو بھی تتر بتر کر دیا تھا اور روم کے بھی پرخچے اڑا کے رکھ دیے. یہ اہل عرب اتنے بہادر تھے، لیکن آج اہل عرب کی حالت آپ کے سامنے ہے. آپ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. آپ تو آج تو جو کفار ہیں وہ تو جناب کاسائے گدائی پھیلا کر ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور جو سب سے بڑا قاتل ہے اس دور میں مسلمانوں کا، اس کا اس انداز میں جناب استقبال ہو رہا ہے. کیوں ہے اہل عرب اس وقت ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اندر سے مجبور ہیں. اگرچہ یہ اصل میں بہادر قوم ہے، لیکن اہل عرب قرآنی پیغام کو بھول گئے. انہوں نے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا، وہ عیاشیوں میں ڈوب گئے. انہوں نے صرف عیاشی کو ہی مد نظر رکھا اور اپنے آپ کو عسکری لحاظ سے بالکل جو ہے کمزور کر دیا. اب جتنی بھی عرب کنٹریز، عرب ممالک ہمارے ہیں، کسی ایک ملک کی فوج ہے طاقتور؟ بتلاؤ. سب ان کے غلام. کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کے اس حکم کو بلایا ہے. جب جب مسلمانوں نے قرآن کریم کے اس حکم کو سامنے رکھا اور دشمن کے لیے اپنی عسکری قوت کو اکٹھے اور مجتمع کیا ہے، تو وہاں پر مسلمانوں نے کفار کو منہ توڑ جواب دیا ہے. صحابہ کرام نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. دن رات حضرت عمر فاروق کے جو تجدیدی کارنامے ہیں، آپ کے تجدیدی کارناموں میں باقاعدہ فوجی چھاؤنیاں قائم کرنا بھی ہے. آپ کے تجدیدی کارناموں میں باقاعدہ فوج کا محکمہ تیار کرنا بھی ہے، اور باقاعدہ فوجیوں کے لیے تنخواہیں جاری کرنا بھی ہے، اور باقاعدہ فوجیوں کی چھٹی کا اور ڈیوٹی کا نظام مقرر کرنا بھی ہے. یہ ساری کوشش کس لیے تھی؟ اہل ایمان کو عسکری لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے. تو جب اہل عرب، اہل ایمان عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر رہے تھے، وہ جو مکہ سے نور کی ایک کرن اور شمع روشن ہوئی تھی، وہ پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی. اتنی پھیلی کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں دنیا کے 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی. تقریباً دنیا کا نصف حصہ بنتا ہے. 3 سے زائد بر اعظموں پر سلاطین عثمانیہ، ترک حکمرانوں کی خلافت عثمانیہ قائم تھی. لیکن جب مسلمان
قرآن کے اس حکم سے پیچھے ہو گئے اور آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، یہود و نصارہ سے دوستیاں لگانا شروع کی، تو وہی سلطنت عثمانیہ جو 3 بر اعظموں سے زیادہ حصے پر پھیلی تھی، وہ سکڑتی کس حالت میں پہنچی کہ 1924 اور 25 میں دنیا سے خلافت کا نام مٹ گیا۔ اور یہی اہل عرب تھے اس وقت، یہ سب برطانیہ کے حواری تھے، اور برطانیہ کی جو جنگ اس وقت خلافت اسلامیہ کے خلاف تھی، یہ سب برطانیہ کے حواری تھے، اور کوشش کر کے خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا۔ تو قرآن کریم نے اہل ایمان کو اس لیے حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا کرو بھائی، عسکری لحاظ سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر اس لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت لمحے کے لیے بھی غافل نہیں بیٹھے، اس لیے 10 سال مسلسل آپ جہاد میں مصروف رہے، اور اس انتھک محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں وہی مکہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں، انتہائی بے بسی کے ساتھ رات کے وقت اپنے گھر سے نکلتے ہجرت کی تھی، جب آپ کے گھر کے باہر 100 کفار ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے، اور آپ نے اس وقت ہجرت فرمائی ہے۔ سورہ یاسین کی یہ آیات وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس وقت آپ کی زبان پر تھی اور رات کے وقت آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ وہ مکہ جہاں سے آپ بے بسی کے ساتھ نکلے تھے، مدینہ میں آ کر آپ نے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کیا، فریضہ جہاد کو زندہ کیا، تو ٹھیک 6-7 سال کے بعد اسی مکہ میں آپ 10,000 کا قدسی صفات اسلام کا لشکر جرار لے کر فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تھے۔ اسی مکہ کو پھر آپ نے کیا کیا ہے، فتح کیا ہے۔ وہی کعبہ جس کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کعبہ کی چابی تک نہیں دی گئی کہ آپ کعبہ میں نہیں جا سکتے، وہی کعبہ جس کعبے کا طواف کے لیے آپ مدینہ سے 14 یا 1500 صحابہ کرام کو لے کر نکلے تھے فتح مکہ سے پہلے، اور حدیبیہ سے آپ کو واپس آنا پڑ گیا۔ لیکن آج اسی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے ہیں، تو جہاد کی بدولت داخل ہوئے، آپ نے آپ کو عسکری لحاظ سے مضبوط کیا ہے، تب آپ داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا فرمائی ہے، فتح عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہ واقعات، ان موجودہ حالات میں ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے اور ان میں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کے اس حصے سے اہل ایمان کو اس وقت سبق حاصل کر کے اپنے لیے ایک منزل متعین کرنی چاہیے۔ اگر اب بھی مسلمان بیدار نہ ہوئے تو پھر کیا کہتے ہیں، جب چڑیاں چگ جائیں کھیت تو پھر پچھتائے کیا ہوتا، پھر ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس دور میں وہی مسلمان سرخ روح ہوں گے جو اس فریضہ جہاد کے ساتھ وابستہ رہیں گے، وہی اسلامی ریاستیں محفوظ رہیں گی، وہی محفوظ رہیں گی جو فریضہ جہاد کے ساتھ جڑ جائیں گی اور اپنی سرپرستی میں اس فریضہ جہاد کو زندہ کریں گے۔ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے جہاد کو اپنایا، وہ ہندوستان جو ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جناب توپ کے تانے کھولے ہوئے تھے مودی صاحب کے منہ کے، پہلگام میں یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، لہذا ہم سندور آپریشن کر رہے ہیں۔ تو کیسی بولتی بند ہوئی؟ کیا تھوڑی دیر کے لیے، چند گھنٹے کے لیے بنیان مرصوص قرآن کو سامنے رکھا ہے، اور سیسا پلائی ہی
دیوار بن کر دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا. اس لیے ہم مولوی کہتے ہیں پاکستان کو بنے میں کتنے سال ہو گئے بھائی؟ نہیں وہ تو 75 تو زیادہ ہو گئے, 77-78 ہو گئے نا. ہاں اتنے 80 کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں. تو ان 80 سالوں کے قریب عرصے میں ہم نے تھوڑے سے ٹائم کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کو لیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فتح سے ہمکنار. سورہ الصف کی آیت ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, بے شک اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے, ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں ایسے صف بن کر قتال کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, کأنہم بنیان مرصوص, گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. اللہ ہمارے آرمی چیف کو جزائے خیر دے, جس نے اس دور میں جب انڈیا کے خلاف کارروائی شروع کی تو ہم اب تو ہمارے مولوی میں مشہور ہے کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, اور وہ قرآن کا درس بھی دیتے ہیں. انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے, اس کے بعد قرآن کی آیت کا درس دیا ہے, اور پھر آپریشن کا نام رکھ دیا بنیان مرصوص, مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر, جو مضبوط منصوبہ بندی کے ساتھ, مضبوط حکمت عملی کے ساتھ, مضبوط جنگی پالیسی کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں اترتے ہیں, وہ اللہ کو محبوب ہیں. اور جب وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, اسی صورت کے پھر آخر میں جا کر جو آخری حصہ ہے وہاں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, هل ادلکم علی تجارت, کیا میں تم کو ایسی تجارت, ایسا کاروبار بتلاؤں, تنجیکم من عذاب علیم, جو تم کو قیامت کے دردناک عذاب سے نجات دے. وہ تجارت, وہ کاروبار کون سا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال کے ساتھ, اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو. ذالکم خیر لکم, یہ جہاد کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو جب تم جہاد کرو گے اللہ دے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور روز محشر تم کو ایسے باغات, ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور جنت عدن کے اندر اعلیٰ اور اچھے گھر رہنے کے لیے وہ اللہ تم کو دے گا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ بڑی کامیابی ہے. یہ تو ہے آخرت کی بات. دنیا کے لیے کیا فرمایا کہ جب تم جہاد کرو گے تو اللہ تم کو دنیا میں کیا دے گا؟ گناہوں کی بخشش اور جنت کا ملنا, محلات کا ملنا. یہ آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, اور دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو, جس کو تم محبوب رکھتے ہو, نصر من اللہ, جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے اللہ کی مدد آئے گی. وَفَتْحٌ قریب, اور قریب کی فتح آئے گی. اتنی قریب کی فتح آئے گی کہ فجر کی نماز کے بعد آپریشن بنیان مرصوص شروع ہوا تھا اور 4:30 کے بعد دشمن گھٹنے ٹیک چکا تھا. چند گھنٹے ایئر فورس نے اودھمپور اور بھارت میں جا کر اودھم مچایا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فتح سے ہمکنار کیا. تو کیا پتہ چلا کہ جب امت مسلمہ جہاد کے ساتھ جڑی ہے, کامیابی اللہ نے ہمارا مقدر بنائی ہے. اس لیے آج کے جمعے سے میں آپ کو ایک یہ پیغام دوں گا, جہاد کو دہشت گردی کہنا چھوڑ دو. جہاد دہشت گردی اور مجاہد دہشت گرد نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی.
بدماشوں کے علاج کے لیے یاد رکھو عام کفار کو مارنے کی اجازت اسلام میں باقاعدہ جہاد کا پورا باب چیپٹر ہے. تو میں مار کا قتال میں بھی کوئی کافر عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جو تم سے لڑ نہیں رہی. کفار کے بچوں کو نہیں مار سکتے ہو، ان کے بوڑھوں کو نہیں مار سکتے ہو، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں گرا سکتے ہو. اسلام نے یہ کوئی جنگل کا قانون تھوڑا ہی ہے کہ تم اختلاف مذہب کی بنیاد پر ہر کسی کو مارتے جاؤ. نہیں، یہ جہاد اللہ نے بھیجا ہی بدماشوں کی دھڑائی کے لیے ہے. اگر بھی اپنے مذہب پر امن کے ساتھ رہتا ہے تو اسلام اس کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. تو جب جب ہم جہاد کے ساتھ جوڑیں گے ہم مضبوط ہوں گے. اس لیے جہاد کو کبھی بھی دہشت گردی نہیں سمجھنا. مجاہد دہشت گرد نہیں ہوتا اور دہشت گرد مجاہد نہیں ہوتا. مجاہد دہشت گرد نہیں ہوتا اور دہشت گرد مجاہد. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دہشت گرد مجاہد کے روپ میں آ جائے، یہ الگ بات ہے. چور نمازی کے روپ میں اگر مسجد سے چوری کر لے تو کیا نمازی چور ہوگا؟ نمازی چور نہیں ہوتا. نمازی چور، ہاں چور نمازی کے روپ میں آ جاتا ہے مسجد میں اور وہ جوتا اٹھا کر لے جاتا ہے یا مسجد کی کوئی چیز اٹھا کر لے جاتا ہے. ایک بات اور آخری بات آج کے جمعے کی یہ ہے، جب اللہ اہل ایمان کو فتح دے تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب حضور نے مکہ کو فتح کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے میرے حبیب جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح مل گئی، مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. میں نے شروع تقریر میں کہا تھا کہ جب مسلمان کمزور ہو دعوت میں اثر نہیں ہوتا. جب اسلام فاتح بن جائے، داعی فاتح بن جائے، دعوت دینے والا فاتح بن جائے، اس کی دعوت میں اثر ہوتا ہے. جب آپ نے مکہ فتح کیا، کفار کی طاقت ٹوٹ گئی تو پھر لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے. فتح مل گئی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، استغفار کیجئے. انہو کان توابا، وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی جب مسلمان کو فتح ملتی ہے تو فتح کی خوشی میں وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا، وہ اپنے رب کے در پہ جھک جاتا ہے اور اپنے رب کا شکر کرتا ہے. لہذا اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کا شکر کرنا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ تم کو اور انعام عطا فرمائے گا. اگر ہم اس فتح پر اپنے رب سے غافل نہیں ہوں گے، اترائیں گے نہیں، بھنگڑے نہ ڈالیں، جواز کی حد تک رہیں، مناسب رہیں، حدود کو کراس نہ کریں اور اپنے رب کو یاد کریں، شکر کریں، اللہ کی تعریف کریں اور اپنے آپ کو بیدار رکھیں، چوکنا رکھیں. کیونکہ چودھری ٹرمپ سب بڑے سمجھدار ہیں. کیونکہ جب تک وہ انڈیا کو مار نہیں پڑی تھی نا تو اس نے کہا تھا کہ ہمارا ان کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ کہا تھا نا اس نے. یہ بڑے عرصے سے آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارا پاکستان انڈیا کی ڈھنگ سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ اس وقت چودھری صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کو انڈیا مار لے گا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرا ککڑ مار کھا گیا تو پھر چودھری صاحب جو ہے وہ میدان میں ٹپک پڑے اور اس نے کہا کہ خطے کا امن خطرے میں ہے، لہذا تم سیز فائر کرو. اب کچھ خبریں جو ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا میں تو نہیں ہیں، سوشل میڈیا میں سچی بھی ہو سکتی ہیں، جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں کہ چودھری صاحب نے ان کو کچھ بھیجا بھی ہے اس کے بعد. اللہ کرے وہ جھوٹ ہو، لیکن اگر وہ سچ ہے اور کفر سے ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سیز فائر انہوں نے تیاری کے لیے وقت دیا ہوگا. کافر کبھی بھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. امریکہ اور اسرائیل وہ کبھی بھی ہمارے پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے. پاکستان ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اس لیے کھٹکتا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے. اس لیے پاکستان کا وجود ان کے لیے خطرے کا بہت بڑا الارم ہے.
اور ہندوستانی تو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایٹم پاکستان نے بنائی ہمارے لیے ہے، پاکستان مارے گا ہی مارے گا، اس لیے پاکستان تو ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، وہ کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کو مت سمجھیں کہ ہماری خیر خواہی میں ہے۔ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، اللہ نے ہمیں فتح دے دی، ہماری افواج ہماری حکومت نے بہتر سمجھا، سیز فائر کیا، ہم سب اکٹھے ہیں، ایک ہیں، ہم اختلاف نہیں کریں گے۔ جب جنگ ہو آپس میں اختلاف نہیں کرتے، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں لڑو نہیں۔ کیوں؟ فتفشلوا، اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تم شکست کھا جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، فتح شکست میں بدل جائے گی۔ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ہم جنگ کی حالت میں ہیں، اس لیے آپ ایک دوسرے کے خلاف جو نا وہ پوسٹیں کرنا شروع نہ کر دیں، برائے مہربانی آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کریں، اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمر کی توفیق عطا فرمائے۔